بے نیاز یہ بندی مریم پاکیزہ معصوم بچی 13-14-15 سال کی عمر کسی غیر محرم کا سایہ بھی نہیں دیکھا اور ایک دم ایک فرشتہ انسانی شکل میں آتا ہے فتمثل لها بشرا سویا انتہائی خوبصورت شکل میں جبریل آتا ہے وہ ڈر کے کہتی انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں میرے پاس میں عورت میں معصوم پاکیزہ کیا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں انما انا رسول ربک میں مرد نہیں ڈرو نہیں مرد نہیں فرشتہ ہوں انسانی شکل ہے گھبراؤ نہیں وہ کہتے ہیں میرے پاس کیا لینے آئے ہو لأہب لکی غلاما زکیا اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے مجھے اس لیے بھیجا ہے فَأَنَّا يَكُونُ لِي غلام مجھے بیٹا ہو سکتا ہے وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَقُ بَغِيًّا بیٹا ہونے کے دو راستے ہیں ایک حلال ہے نکاح وہ میرا ہوا نہیں ایک حرام ہے زنا وہ میں کر نہیں سکتی تو مجھے بیٹا کیسے ہوگا أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ تم بناتے ہو یہ تمہارا اللہ بناتا ہے وہ کہنے لگے قال كذلك قال ربك هو علي هين کہ مریم یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا یہ تیرے رب کا تیری پیدائش سے پہلے فیصلہ ہو چکا تھا کہ تجھے بن خامند کے اللہ تعالی بیٹا دے گا بن باپ کے بچہ آئے گا تو وہ ان کی طرف بڑھے وہ پیچھے ہٹیں وہ آگے بڑھے وہ پیچھے ہٹیں پیچھے ہٹتے دیوار کے ساتھ لگ گئیں اب پیچھے تو کوئی جگہ نہیں جانے کی وہ تھر تھر کانپ رہی وہ کہہ رہی ڈرو نہیں قریب آئے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا یہاں سے آستین کو پکڑا آستین کو اور یہاں پھونک ماری یہ پھونک اور بچہ اس کا آپس میں کیا جوڑ ہے لیکن ادھر پھونک ماری ادھر 9 مہینے کا بچہ تیار ہو حمل نہیں ٹھہرا کہ حمل ٹھہرا پھر آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوا پھر اس میں روح پڑی پھر اس کو پالا فحملته فا کا مطلب ہے کہ حمل فوراً ہوا فانتبذت به مکانا قصیا پھر وہ فوراً دوڑی یہ فا کا مطلب ہے کہ فوراً دوڑی فاجاءها المخاض پھر فا ہے فا کا مطلب ہے کہ درد اسی وقت ہوا ادھر پھونک ادھر حمل ادھر دوڑ ادھر بچہ پیدا ہوا اور اللہ نے کہا یہ تیرا رب ہے جو یوں کر کے دکھاتا ہے بچہ پیدا ہو گیا وہ سر پکڑ کے بیٹھی یا لیتنی مت قبل هذا وکنت نسیا منسیا آئے میں پہلے ہی مر جاتی ہے میں کس منہ سے شہر جاؤں کس کو جواب دوں کون سنے گا اعتبار کرے گا جبریل پھر آ گئے پر مارا پانی کا چشمہ نکل آیا تو فناداها من تحتها اب پردے میں پہلے سامنے آئے اب پردے میں آئے کہ بے پردگی نہ ہو لا تحزنی ڈر نہیں قد جعل ربک تحتک سریا یہ دیکھ یہ وہ چشمہ پانی نکل آیا حیران ہو کے دیکھا وہ کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کے بیٹھی تھی اوپر وہ کٹا ہوا تھا کھجور اوپر سے کٹی ہو تو مردہ ہوتی ہے کہزی الیک بجذع النخلہ یہ ذرا اس کو ہلاؤ اس کو ایسے ذرا سا ہلایا تو ساقط علیک رطبا جنیا جب ہلایا تو کھجور کے خشک تنے سے تازہ کھجوریں گرنے لگیں تو جبریل نے کہا مریم جس اللہ نے بغیر شاخوں کے خشک تنے سے تازہ کھجور نکالی اس نے بغیر شادی کے تجھے بیٹا دے دیا چل فکلی وشربی کھا پی وقرری عینک مطمئن ہو جا اور چل شہر جا اور لوگ آئیں گے اور یہ کیا
تو تم نے ان سے کہنا ہے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، بھائی میرا روزہ ہے، میں نہیں بات کر سکتی۔ اللہ نے ہم پہ کتنا کرم کیا۔ بنو اسرائیل سچ بھی بولتے تھے، ان کے چپ، روٹی نہیں کھانی، پانی نہیں پینا، بولنا بھی نہیں۔ وہ سچ بھی بولتے تو روزہ ٹوٹ جاتا۔ یہ امت روزہ رکھ کے جھوٹ بھی بولے تو ان کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہ ہے جناب حبیب مصطفیٰ کے طفیل۔ روزہ کا اجر تھوڑا ہو جاتا ہے، خوبصورتی کم ہو جاتی ہے، ٹوٹتا نہیں، ٹوٹتا نہیں۔ وہ سچ بھی بولے تو ٹوٹ جائے، یہ جھوٹ بھی بولے تو سلامت رہے، یہ اس حبیب کے طفیل ہے۔ تو اتت بہی قومہا تحملہ، بازار میں آئیں، شہر میں آئیں، بچہ گود میں۔ قالوا یا مریم لقد جیت شیئا فریا، ارے مریم یہ کیا منہ کالا کر کے آ گئی۔ یا اخت ہارون، اب یہ تانا دے رہے ہیں، اے ہارون کی بہن، یعنی تیرا بھائی تو بہت نیک تھا، یہ تو نے کیا کیا؟ ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ ایسا نہیں، وما کانت امک بغیہ، تیری ماں ایسی نہیں، تیرا بھائی ایسا نہیں، تو یہ کیا کیا؟ تو نے یوں کیا۔ یہ اشارہ تو ہوتا ہے کہ ہمارا روزہ ہے، تو کہا یہ روزہ اور یہ بچہ، کہ میں نہیں بولوں گی، بچے سے بات کرو۔ فاشارت الیہ، تو وہ غصے میں آ گئے۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، مریم تجھے گناہ چھپانا بھی نہیں آیا؟ کہہ رہی بچے سے بات کرو، وہ بچے بولتے ہیں۔ اور تو یوں کہ میری شادی ہو گئی تھی، زکریا علیہ السلام نے چپکے سے میرا نکاح کر دیا تھا، یہ کیا کہہ رہی ہے؟ بچے سے بات کرو، اپنے گناہ چھپانے کا طریقہ تو سیکھ۔ اب یہ شور مچا ہوا ہے، آپ سے زیادہ مجمع کٹھا ہو چکا ہے، سارا شہر کٹھا ہوا ہے۔ ایک دم عیسیٰ علیہ السلام ایسے بولے کہ میرے لاؤڈ سپیکر کی آواز بھی اس کے سامنے دب جائے۔ زور سے عیسیٰ علیہ السلام شروع ہوئے، قال انی عبد اللہ، جو گونجی آواز تو سناٹا چھا گیا۔ لوگو میں اللہ کا بندہ، بیٹا نہیں بندہ، آتانی الکتاب، میں کتاب لاؤں گا، وجعلنی نبیا، میں نبی ہوں، وجعلنی مبارکا، میں برکت والا ہوں، وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، نماز کا حکم لے کر آیا ہوں، زکوٰۃ کا حکم لے کر آیا ہوں جب تک زندہ ہوں، وبرا بوالدتی، اور ماں کا فرما بردار ہوں، ولم یجعلنی جبارا شقیا، نہ میں ظالم ہوں نہ میں بدبخت ہوں، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، میں سلامتی والا ہوں، پیدا ہونے کے دن، مرنے کے دن، کھڑے ہونے کے دن، پھر اللہ آخر میں ہتھوڑا مارتا ہے۔ ذالک عیسی ابن مریم، یہ ہے مریم کا بیٹا عیسیٰ، اللہ کا بیٹا نہیں، مریم کا بیٹا۔ علماء نے ایک عجیب بات کہی ہے کہ اللہ نے پورے قرآن میں کسی عورت کا نام نہیں لیا، نہ اچھی کا نہ بری کا، سوائے مریم کی۔ عورت کے نام کو بھی پردے میں رکھا ہے، عورت کے نام پر بھی پردہ ڈالا ہے کہ یہ پردے کی چیز ہے، کھل جائے گی تو تہذیب شرمندہ ہو جائے گی، انسانیت پہ دھبے لگ جائیں گے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اتنی بڑی خاتون بنی ہے کہ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے کہا خدیجہ جب تو جنت میں جائے تو اپنی سوکن کو میرا سلام کہنا۔ وہ کہنے لگے میں تو پہلی بیوی، وہ کہنے لگی میں پہلی بیوی، سوکن کون؟ کہا فرعون کی بیوی آسیہ کا مجھ سے نکاح ہو گیا ہے جنت میں، اللہ نے نکاح کر لے، اتنی بڑی عورت ہے۔ نام نہیں لیا، امرات فرعون، فرعون کی بیوی۔
امرات نوح، نوح کی بیوی، امرات لوط، لوط کی بیوی، امرات العزیز، گورنر کی بیوی. اچھی عورتوں کا بھی نام نہیں لیا اور بری عورتوں کا بھی نام نہیں لیا، صرف حضرت مریم کا نام لیا ہے، نام نہیں لیا. اشارہ ہے کہ یہ جتنا پردے میں ہوگی اتنا اس کی عزت محفوظ رہے گی، جتنا یہ پردے سے باہر آئے گی یہ بکاؤ مال بن جائے گی. اور صرف حضرت مریم کا نام کیوں لیا ہے کہ حضرت مریم کے بیٹے پر یہ دھبا لگ گیا کہ یہ تو اللہ کا بیٹا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہتھوڑا مارا. ذالک عیسی ابن مریم، یہ اللہ کا بیٹا ہے، یہ اللہ کا بیٹا نہیں، یہ مریم کا بیٹا ہے، عیسی بن مریم علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ الصمد بے نیاز، اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، یہ غلے تم اگاتے ہو کہ اللہ اگاتا ہے. اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون،